آج کی یہ ویڈیو عورتوں کی ہمت افزائی کے لیے جو چاہتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں یا بیچاریاں ڈس ہارٹڈ ہو جاتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے ایک عورت کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں ڈال دی ہیں جو ہمیں شیطانی وسوسوں کی وجہ سے بہت مشکل لگنے لگتی ہے۔ آج کل بہت زیادہ آزادی پسند لوگ ہمارے آگے پیچھے ہیں، جہاں ٹی وی دیکھو، چیزیں دیکھو، ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہی ایک عورت کی آزادی اور اس کا باہر نکلنا یہی شاید عورت کے لیے بہتر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جنت میں جانا سب سے زیادہ آسان کر دیا ہے۔ اسے بس یہ کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے ایک عورت کے لیے، کبھی کبھی سخت باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری سچویشن میں عورت کو جھکنا پڑتا ہے، لیکن یقین جانیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ ہیں۔ آپ لوگ دنیا میں مسلمانوں کی گروتھ کا باعث ہیں۔ آپ لوگ ایک بڑی عظیم شخصیات ہیں۔ ہمت نہ ہاریں۔ مجھے معلوم ہے آپ کی دوستیں، بہت سے لوگ آپ کو گمراہ کرنے کی انڈائریکٹلی ہی کوشش کرتی ہیں، اپنی سیلفیز آپ کو دکھائیں گی، آپ کے ساتھ دنیاوی باتیں کریں گی، آؤٹنگ، شاپنگ، باہر جانا آنا۔ یقین کریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی بتائی ہے نا، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے عافیت ہے، پردے میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ باہر گھومنا اللہ نے ہم پسند نہیں فرمایا، ہمیں منع کیا ہے کہ ہم باہر گھومیں، اپنی زینت کی نمائش کریں۔ ہمت کریں۔ چھوٹی سی زندگی ہے 60-70 سالوں کی، اس میں اگر ہم نے اللہ کی بات مان لی، یقین کریں اللہ نے ہمیں بڑا اجر دینا ہے۔ مجھے معلوم ہے بہت ساری سچویشن میں ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بچوں کی پریشانی، گھر کی پریشانی، اور پھر ہم اتنا کچھ بول نہیں پاتے، صبر کر جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جنت میں جب عورت جائے گی نا، نیک عورت، تو وہ شوہروں سے بہت پہلے پہنچا دی جائے گی، اور پھر وہ اپنے شوہروں کی ویلکم کرے گی جنت کے دروازے پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام اتنا افضل اور اتنا بہتر بنایا ہے کہ اسے 70,000 حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائے گا وہ، اور عربک میں 70,000 کے معنی ہے لامحدود۔ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا نور اس کے چہرے پہ ڈالے گا، 70,000 کپڑوں سے اس کے جسم کو ڈھانکے گا، اور وہ کپڑا اتنا باریک اور خوبصورت ہوگا جس کو پہن کے وہ اور حسین ہو جائے گی۔ اور جب شوہر اس کی طرف نظر ڈالے گا، وہ پہلے نظر سے پہلے اور خوبصورت ہو جائے گی، دوسری تیسری مرتبہ جتنی بار بھی وہ نظر ڈالے گا وہ پہلی نظر سے اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کے چہرے کی روشنی سے جہاں جہاں تک نظر جائے گی جنت روشن ہو جائے گی۔ بس آپ کو وہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ بے شک وہ دنیا میں بھی ہمیں آسانیاں دے گا، اگر ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گے، رسول پاک کی سنتوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے گا۔ ہمارے جتنی بھی ٹاسک ہیں، جتنے بھی مشن ہیں، اس میں اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عورت سے بچوں کی تربیت کے بارے میں پوچھے گا، تو آپ ڈٹ جائیے، ہمت کے ساتھ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، انہیں اللہ رسول کی باتیں بتائیں، انہیں سیدھے راستے پر چلنا سکھا دیں۔ انشاءاللہ جب وہ بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، وہ خود اس بات کا ڈیسیژن لیں گے اور وہ اس بات پر عمل کریں گے جو آپ نے سکھائی ہوگی، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ خاموشی اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کی ہے، جہاں آپ کو کچھ سمجھنا آئے وہاں آپ خاموشی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خاموشی میں بہت سارے فتحیں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے کامیابی دے گا خاموشی میں۔
بہت ساری جگہوں پہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم غلط بول جاتے ہیں، ہم بحث کر جاتے ہیں، ہم اونچی آواز میں بات کر جاتے ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں خیال رکھنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں عورتوں کو پایا ہے، اور وہ پتہ ہے کس گناہ سے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ زبان کی وجہ سے، ان کے زبان کے شر کی وجہ سے۔ یہ سب چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ معمولی نہیں ہیں، واقعی خواتین کے اندر یہ برائیاں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ ایک تو بے فضول گفتگو، بری بات کرنا، اونچی اونچی آواز میں ہنسنا، اور دنیا داری اور اپنی زینت کی نمائش کرنا، بازاروں میں گھومنا، یہ سب چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ایک ہیرا اگر سڑک پہ پڑا ہو تو کیا اس کی ویلیو زیادہ ہوگی؟ بس اللہ کا نام لیں اور ڈٹ جائیں۔ جتنی مختصر زندگی پڑی ہے اس میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک سولجر کی طرح۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے انعامات سے سجائے گا، ہمیں کتنا بلند بنائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی عورتیں افضل ہے کہ حوریں افضل ہوں گی جنت میں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، دنیا کی عورت افضل ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ہم تو یہاں پر دھول مٹی سے بنے ہیں، یہاں پہ دنیا کی گندگی ہم پر ہے، تو ہم کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، تم روزہ رکھتی ہو، تم نیک کام کرتی ہو، تم اللہ کی نیک بندیاں ہو، اچھے راستے پر چلتی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں 70,000 گناہ درجے جنت کی حوروں سے افضل ترین بنائے گا، اور تمہیں سونے کی کنگن دے گا، اور تمہیں سونے کی کنگھیاں دے گا، اور تم مشک اور زعفران سے سجی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پر اپنا نور عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ فرمایا حدیث میں، جو عورت اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو، اپنی زیب و زینت، اس کے پیچھے بھی اپنی زیب و زینت کی حفاظت کرتی ہو، اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ دنیا میں ہیں، چاہے وہ پانی کے اندر موجود ہیں، سب کی سب ان کے لیے مغفرت کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ دیکھیے کتنا آسان ہے عورتوں کا جنت میں جانا، ایک چھوٹا سا عمل۔ مجھے معلوم ہے یہ چھوٹا سا عمل تو نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ ہمت کریں گے تو یہ آسان ہوتا جائے گا۔ بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر گزریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور آپ کے لیے پہلے سے زیادہ آسانیاں آئیں گی۔ اللہ کا نام لیں اور ڈٹ جائیں۔ جتنی مختصر زندگی پڑی ہے اس میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک سولجر کی طرح۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے انعامات سے سجائے گا، ہمیں کتنا بلند بنائے گا۔ وہ 4 عورتیں اپنے ذہن میں رکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مریم علیہ السلام۔ میں آگے والے آنے ویڈیو میں ان کے بارے میں بھی ویڈیو بناؤں گی اور بتاؤں گی۔ جس کی زندگی ان سے اٹیچ ہوتی ہے وہ اس کو فالو کرے، لیکن بس اللہ کو، اس کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہمیں واقع ہی اس صورت میں ڈھال دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے میں آپ لوگوں سے السلام علیکم کہتی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔